دوسری بات یہ کہ اگرچہ اسباب کی کار فرمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہو رہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کے کچھ احکام رکھ دیے ہیں، ان اسباب کے بھی احکام ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تو حقیقت میں تو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن واسطہ اس کو بنایا، لہذا اس واسطے کا بھی حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ، جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا، لہذا اس کا شکر ادا کرنا۔ اگر وہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا جواب یا اس کی سزا ہے موجود، اسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا، تم بھی ایک مار سکتے ہو، یہ احکام بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طرف اعتقاد یہ، اور وہ اعتقاد دل میں رچا بسا، اور پھر ہر ایک چیز اپنے محل پر، یہ ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، سمجھے نا؟ اب اس ہر ایک چیز کا حق ادا کرنا، کہ ایک طرف توحید کا عقیدہ بھی ہے، وہ اپنے دل میں رچا ہوا بھی ہے، بسا ہوا بھی ہے، اور پھر جو ہے اسباب کا بھی فی الجملہ ہو رہا ہے، ادب کا بھی تقاضا ملحوظ ہے، اور ہر ایک کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ کام صرف انبیاء کرام کی تعلیم و تربیت سے ہوتا ہے، اور پھر یہ انبیاء کرام کے وارثین کی تربیت سے ہوتا ہے۔ وہ کرواتے ہیں کہ بھائی یہ سوچا کرو، یہ دماغ میں بسایا کرو یہ چیز، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں خوف کی بھی کمی ہوگی، اور کی بھی کمی ہوگی، اور امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوں گی لوگوں سے۔ صدمہ ہوگا، اپنی حدود میں رہے گا، وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوگا۔ خوشی ہوگی لِأَلَّا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کیسے ہے بھائی آیت؟ ہاں نہیں، ہاں، لِأَلَّا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو تم سے کوئی نعمت نکل گئی، تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی، تو اس پر زیادہ غم نہ ہو، اور جو حاصل ہو گئی اس پر زیادہ اکڑ نہ ہو، اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں ہم واقعات یہ کرائے اس واسطے، یہ غزوہ احد کے بیان میں ہے نا، تو بغزوہ احد میں تمہیں شکست دلوائی تھوڑے شروع میں، اور تمہارے ساتھ ایسا دشمن جو ہے وہ بظاہر غالب آ گیا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو ہاتھ سے جو چیز چلی گئی اس کے پر افسوس نہ ہو زیادہ، اور جو ہاتھ آ گئی اس پر زیادہ اکڑفو نہ ہو، زیادہ اس کے اوپر اتراؤ نہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو یہ اعتدال رکھنا قائم، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی نہیں؟ نظریاتی طور پر سمجھ میں آ گئی، لیکن عملاً آیا یہ عملاً حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ تو غرض یہ کہ کچھ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں باری تعالیٰ نے کہ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ سارے اعمال کے ساتھ یہ ایک طرح سے اس کی علت بیان ہو رہی ہے۔ علت یہ ہے کہ توحید ان کے قلب، دل و دماغ میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ یہ سارے افعال ان سے
اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں اور وہ باری تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوتے ہیں. اس لیے بیچ میں یہ جملہ آ گیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. پھر آگے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت ادا کیا مگر برحق. برحق یہ کہ واقعتاً وہ سزا کا مستوجب تھا. کسی کا قتل کر دیا تھا اس نے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے. اسی طرح اگر جو ہے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا حالت احسان میں تو اس کو رجم کرنا. اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا اس کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ کسی کی جان پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتے یہ لوگ. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور نہ زنا کرتے ہیں. اب یہ بیچ میں جو منفی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے، یہ در حقیقت تعریض ہے، یعنی اشارہ ہے کفار مشرکین کے اعمال کی طرف کہ وہ تمہاری طرح اے مشرکو نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو مفلسی کے خوف سے، اور نہ زنا کرتے ہیں. والعیاذ باللہ زنا جو ہے یہ بھی جاہلیت کے اندر ایک وبائے عام تھی اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عباد الرحمن جو ہیں وہ کبھی زنا نہیں کرتے. اور زنا نہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں چونکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زنا کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے کوئی اختیار نہ کرو. حدیث میں فرمایا کہ آنکھوں کا زنا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. آنکھوں کی زنا کیا ہے؟ دیکھنا. کسی غیر محرم کو لذت لینے کے لیے کی وجہ سے یا اس کے مقصد سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اللہ بچائے. اور یہ اللہ بچائے یہ جو زنا ہے یہ آج کے معاشرے میں ایسا پھیلا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے وہ بظاہر مشکل ہو گیا. ہر آدمی کی جیب میں پہنچا دیا زنا. ہر آدمی کی جیب میں دشمنوں نے زنا پہنچا دیا ہے. اور کیسا ہی پارسا آدمی ہو، کیسا ہی متقی ہو، لیکن اللہ بچائے اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہو اور خود اس کا عزم اور ہمت نہ ہو تو آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ بچائے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو آدمی یہ کام کرے گا، شرک کرے گا، کسی کو قتل کرے گا، زنا کرے گا والعیاذ باللہ، یلقا اثاما، تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا. کس طرح بھگتے گا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر. العیاذ باللہ. اتنی زبردست بعید بیان فرمائی شرک کی اور قتل کی اور زنا کی.